سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی اور سفر نامہ جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فضلداد، زہرہ خانم نے کہا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاؤ۔ فضلداد زمین پر دوزانوں ہو گیا۔ سردار آگے بڑھا اور اپنے ڈنڈے کا پروں والا سرا اس کے ایک کندھے سے لگایا، پھر دوسرے کندھے سے لگایا اور پھر ڈنڈے کا سرا اس کے سر پر آہستہ سے رکھا۔ اس نے کچھ کہا بھی جو فضلداد نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اتنا ہی سمجھ سکا کہ سردار غصے میں نہیں اور اس نے اسے شاباش دی ہے۔ اس کے بعد سردار نے اپنا ڈنڈا درمیان میں سے پکڑا اور بازو لمبا کر کے ڈنڈا فضلداد کے سر سے ذرا اوپر لایا، اور پھر اس کے ہاتھ بڑی زور سے کانپنے لگے اور ڈنڈے کے دوسرے سرے پر لگی ہوئی چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کچھ دیر بعد سردار نے ڈنڈا پیچھے کر لیا اور دایاں ہاتھ فضلداد کی طرف بڑھایا۔ فضلداد نے یہ سمجھ کر وہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتا ہے، اپنا ہاتھ آگے کیا جو سردار نے اپنے ہاتھ میں لے کر عجیب سے طریقے سے مصافحہ کیا۔ پھر اس نے فضلداد کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ زہرہ، فضلداد نے زہرہ خانم سے پوچھا، کیا تم کچھ سمجھ سکتی ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا خیال ہے میں سمجھ گئی ہوں، زہرہ خانم نے جواب دیا۔ میں کل سے اسے اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ ہمیں زندہ رہنے دیں اور ہم دونوں کو آزاد کر دیں۔ اگر میں اس کے اشارے سمجھ گئی ہوں تو یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ ہمیں آزاد نہیں کرے گا لیکن تمہیں قیدی نہیں رہنے دے گا اور جان سے مارے گا بھی نہیں۔ میں یہ بھی سمجھی ہوں کہ اس شخص نے مجھے کوئی اونچا درجہ دے دیا ہے۔ درجہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے اپنی بیوی بنا لے گا۔ دعا کرو یہ مجھے زندہ رہنے دے، فضلداد نے کہا۔ میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جانے کی پوری کوشش کروں گا۔ فضلداد نے مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ وہ جب زہرہ سے ہم کلام تھا تو سردار خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس سے فضلداد کو یہ اطمینان ہوا کہ زہرہ خانم کے ساتھ باتیں کرنے پر سردار کو اعتراض نہیں، اور یہ بھی کہ وہ بڑے اچھے موڈ میں ہے۔ سردار نے اچھے موڈ کا ایک مظاہرہ یہ بھی کیا کہ اس نے زہرہ خانم کی طرف دیکھا اور مسکرا کر سر کو ہلکی سی اوپر نیچے کو جنبش دی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس نے زہرہ خانم کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی اور شاید اسے یہ کہا تھا کہ تمہارے ساتھی کو اس نے قیدی نہیں رہنے دیا۔ فضلداد نے اپنے دل میں کچھ ایسی امید بھی رکھ لی تھی جیسے سردار اسے رہا کر دے گا، لیکن اس کے بعد سردار نے ڈنڈے سے اور سر ہاتھوں سے جو اشارے کیے ان سے پتہ چلتا تھا کہ اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ فضلداد نے سوچا کہ اسے چھوڑا نہ جائے لیکن قید میں نہ رکھا جائے۔ اس طرح اس کا اپنا فرار تو ممکن ہو سکتا تھا، لیکن وہ زہرہ خانم کو بھی وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ سردار وہاں سے چلا گیا اور جھونپڑے کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فضلداد اب قیدی نہیں تھا۔ وہ دونوں نانگے جو فضلداد کے پاس جھونپڑے میں گئے تھے اور اسے سجدہ کروانے کے لیے اس کا سر نیچے کر رہے تھے اور پھر فضلداد سے مار بھی کھائی تھی، وہ فضلداد کو قہر کی نظروں سے دیکھتے ہوئے سردار کے پیچھے چلے گئے۔ فضلداد نے یہ جگہ ایک روز پہلے بھی دیکھی تھی، لیکن اس وقت وہ ایسی حالت میں تھا کہ گرد و پیش کی ہر ایک چیز نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اسے ایک مردہ جانور کی طرح لایا گیا تھا۔ پھر اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا اور اس کے بعد اسے جھونپڑے میں قید کر دیا گیا تھا۔ اب وہ ایک آزاد آدمی کی حیثیت سے اس جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ وہ دراصل فرار کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ یہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ وہاں سے فرار کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ کوئی جیل خانہ تو تھا نہیں، لیکن اس نے زہرہ خانم کو بھی ساتھ لے جانا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ زہرہ خانم کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ جگہ کسی پہاڑی کی بالائی جگہ تھی اور اس کے ساتھ ہی پیچھے کی طرف اس سے اونچی پہاڑی کھڑی تھی۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا وہ کشادہ اور ہموار تھی۔ یوں پتہ چلتا تھا کہ یہ جگہ درخت کاٹ کر ان لوگوں نے خود بنائی ہے۔ ایک طرف ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اس کے ارد گرد اور ہر طرف اونچے نیچے درخت تھے، پھولدار پودے بھی تھے۔ دیکھنے کو یہ جگہ بڑی خوشنما اور صحت افزا تھی، لیکن فضلداد نے بتایا کہ اس کے دل پر ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ خوف اس لیے کہ اس حسین اور دل نشین منظر میں کہیں کہیں کالی کالی اور گول گول چٹانیں ابھری ہوئی تھی۔ ان چٹانوں کی وجہ سے یوں لگتا تھا جیسے وہ کوہ کاف ہے، جہاں جن بھوت اور پریاں رہتی ہیں۔
وہ جگہ تو یقیناً خوبصورت تھی۔ میں نے بھی ایسی کئی جگہ دیکھی تھی جہاں اس طرح کی بد رنگ اور بدصورت چٹانیں بھی ہیں اور ان کے ارد گرد سبزہ زار بھی ہیں، لیکن فضل داد جو کچھ محسوس کر رہا تھا یہ اس کی ذہنی حالت تھی۔ وہ ایک تجربہ کار کمانڈو تھا اور وہ اپنے مشن پر آیا تھا، لیکن برما کے جنگلوں میں آ کر الجھ گیا۔ زہرا خانم نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ انسان ہے، لیکن کسی کسی وقت فضل داد کو پھر شبہ ہونے لگتا تھا کہ یہ عورت انسان نہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اسے یہ شبہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتا اور پھر اس کا ذہن صاف ہو جاتا۔ یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ نانگے اس کے لیے عجیب و غریب مخلوق تھی۔ کبھی تو اسے شک ہوتا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ چند ایک نانگے چبوترے پر صفائی کر رہے تھے اور چبوترے کے آگے جو جگہ خالی اور ہموار تھی اس میں بھی کہیں کہیں مٹی یا چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال کر اسے ہموار کر رہے تھے۔ ان نانگوں میں عورتیں بھی تھیں، وہ بھی برہنہ تھیں۔ فضل داد نے افریقہ کی حبشیوں کی باتیں سنی تھیں اور ان کی آدم خوری وغیرہ بھی سنی تھی، اور اس نے حبشی دیکھے بھی تھے۔ جنگ عظیم میں حبشیوں کے ایک الگ برگیڈ تیار کیے گئے تھے۔ کلکتہ میں پہلی بار فضل داد نے حبشی دیکھے تھے۔ وہ تو بہت ہی بھدے اور بدصورت تھے، لیکن ان کے مقابلے میں نانگے اتنے سیاہ رنگ کے نہیں بلکہ گندمی رنگت والے تھے، اور ان کے چہروں کے نقوش بھی اچھے تھے جیسے ہمارے ہوتے ہیں۔ ان میں بعض عورتیں تو صاف رنگت اور بڑے اچھے نقش و نگار والی تھی، لیکن فضل داد انہیں اس طرح نہیں دیکھتا تھا جس طرح ہم لوگ ایک عورت کو دیکھا کرتے ہیں۔ فضل داد ٹہلتا چلا گیا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ نانگے رک کر اور کام چھوڑ کر اسے دیکھتے، آپس میں کچھ بات کرتے اور کام میں لگ جاتے۔ عورتیں بھی اسے دیکھتی تھیں، مسکراتی اور آپس میں تبصرہ کر کے اپنی راہ لگ جاتی تھیں۔ ان کے لیے فضل داد عجیب مخلوق تھا۔ وہ کسی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کا سردار کہاں رہتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ جہاں سردار ہوگا وہیں زہرہ خانم ہوگی۔ وہ جگہ یا جھونپڑا دیکھ کر اس نے پلان بنانا تھا کہ زہرہ خانم کو وہاں سے کس طرح نکالے۔ وہ خرامہ خرامہ آگے چلا گیا تو یک لخت منظر بدل گیا۔ وہ رک گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بلندی پر کھڑا پایا اور اس کے سامنے نیچے ایک وادی تھی جس میں کچھ جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ یہ بکھرے ہوئے جھونپڑے تھے۔ دائیں طرف ایک راستہ نیچے اترتا تھا۔ وہ ایک اور طرف چل پڑا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے جو منظر ہے وہ تو اور ہی زیادہ دل نشیں اور خوشنما ہے۔ ذرا بلندی پر ایک جھونپڑا تھا جو دوسرے تمام جھونپڑوں سے زیادہ اچھا تھا۔ اس کے ارد گرد بڑے خوشنما درخت تھے جن کی بلندی زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے جھونپڑے کے اوپر جا کر جھونپڑے پر سایہ کر رکھا تھا۔ ایک نانگا تراشے ہوئے بانس کی برچھی ہاتھ میں لیے ہوئے اس جھونپڑے کے دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نانگے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یہاں سنتری کی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ سنتری ٹہلتے ٹہلتے جھونپڑے کے ساتھ ساتھ دروازے سے ذرا پرے چلا گیا اور اچانک رک کر پیچھے کو مڑا اور دوڑ کر دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اندر سے کوئی باہر آنے والا ہے۔ دروازہ کھلا تو زہرہ خانم باہر آئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کا، افسوس کا یا گھبراہٹ کا کوئی تاثر نہیں تھا، اور کوئی ایسا تاثر بھی نہیں تھا کہ وہ خوش نظر آتی۔ زہرہ خانم نے نیچے فضل داد کو کھڑے دیکھا تو وہ اندر چلی گئی۔ ذرا ہی دیر کے بعد وہ واپس آئی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے فضل داد کو اوپر بلا لیا۔ اوپر جانے کے لیے اس ٹیکری کو کاٹ کاٹ کر ان لوگوں نے سیڑھیاں سی بنا رکھی تھی۔ فضل داد بڑی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا، اور جب دروازے کے قریب پہنچا تو زہرہ خانم نے اسے کہا کہ سردار اندر بلا رہا ہے۔ فضل داد اندر چلا گیا۔ یہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ فضل داد نے زہرہ خانم سے پوچھا۔ سلوک اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سلوک نہیں ہو رہا جس کا مجھے ڈر تھا، زہرہ خانم نے کہا۔ یہ تو اس طرح میری عزت کرتے ہیں جیسے میری پوجا کر رہے ہوں۔ انہوں نے شاید مجھے اپنی دیوی بنا لیا ہے۔ فضل داد وہاں اس کے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ زہرہ خانم نے اسے کہا کہ اس سردار کے آگے دو زانو بیٹھ جاؤ۔ سردار فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے گردن اکڑا رکھی تھی اور چہرے پر روب کے تاثرات تھے۔ وہ فضل داد پر یہ تاثر پیدا کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا کا بادشاہ ہے۔ سردار نے ہاتھوں کے بہت اشارے کیے۔ کبھی وہ زہرہ خانم کی طرف اشارہ کر کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیتا، اور اس نے اس قسم کے اشارے بھی کیے جن سے فضل داد یہ سمجھا کہ زہرہ خانم کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عورت اب اس کی ہے اور اسے بڑا اونچا رتبہ دے کر رکھا جائے گا، اور تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور ہم تمہیں احترام سے رکھیں گے۔ فضل داد کو یہی اطمینان کافی تھا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جب سردار کوئی بات اشاروں میں ختم کرتا
تو فضل داد زہرہ خانم کے ساتھ ایک آدھ بات کر لیتا تھا۔ وہ زہرہ خانم سے کہتا تھا کہ یہاں سے فرار ہونا ہے، اور زہرہ خانم اسے کہتی تھی کہ یہ تمام علاقہ ان لوگوں کا ہے، اور یہ لوگ جنگلی جانوروں اور درندوں کی طرح اس سارے جنگل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک بات صاف صاف بتا دو زہرہ، فضل داد نے پوچھا، کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو، یا ان کی دیوی یا ملکہ بن کر یہیں خوش رہو گی؟ اگر ممکن ہو تو مجھے ابھی یہاں سے لے چلو، زہرہ خانم نے کہا۔ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں ان جنگلیوں کے ساتھ رہنا پسند کروں گی؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم یہاں مطمئن ہو گئی ہو، فضل داد نے کہا۔ میں روؤں گی تو کیا یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے؟ زہرہ خانم نے کہا۔ یہاں آ کر میں بہت روئی تھی، اس سردار کے قدموں میں سجدہ بھی کیا تھا اور ہاتھ جوڑ کر اسے کہا تھا کہ ہم دونوں کو آزاد کر دے، لیکن یہ جنگلی پہلے تو میرے سر اور پیٹھ پر تھپکیاں دے دے کر بہلاتا رہا، اور جب دیکھا کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے تلوار نکال لی اور مجھے بٹھا کر میرا سر جھکایا اور تلوار میری گردن پر رکھ دی۔ پھر اس نے میرے بال پکڑ کر مجھے اٹھایا اور اس طرح اشارے کیے جیسے میں نے رونا بند نہ کیا تو یہ مجھے بالوں سے درخت کے ساتھ باندھ دے گا اور مجھے برچیاں ماری جائیں گی۔ تم فرار کی ترکیب سوچو، پھر مجھے بتا دینا، میں اپنی جان دے دوں گی لیکن ان جنگلیوں میں نہیں رہوں گی۔ زہرہ خانم نے فضل داد سے کہا کہ سردار کے سامنے غصے کا اظہار نہ کرنا، اور چہرے سے یہ ظاہر ہوتا رہے کہ تم نے اس کی غلامی قبول کر لی ہے اور یہاں ہم دونوں خوش ہیں۔ فضل داد نے مجھے چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں سنائی تھیں، جو میں نے سنانی شروع کر دیں تو خواہ مخواہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو صرف بڑے واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ جب فضل داد مجھے یہ باتیں سنا رہا تھا تو کبھی کبھی مجھے شک ہوتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ فوجیوں میں ایک خصلت پائی جاتی ہے کہ بارکوں میں تنہائی کی زندگی گزارتے گزارتے کچھ ایسے بور ہونے لگتے ہیں کہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دل بہلایا جائے۔ اکثر فوجی اپنے عشق و محبت کے من گھڑت قصے سنایا کرتے ہیں۔ مثلا معمولی سا ایک سپاہی سناتا ہے کہ اس کے گاؤں کے نمبردار کی بیٹی اس پر مر مٹی تھی۔ وہ پھر اس سے ملاقاتوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ فوجیوں اور دیہاتیوں کے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ وہ جب کوئی واقعہ سناتے ہیں تو اس میں زیب داستان اور مبالغہ ضرور جاتا ہے، اور اسے وہ بہت ہی سنسنی خیز بنا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو من پسند افواہیں بہت اچھی لگتی ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک بندہ ان افواہوں میں مزید سنسنی خیزی اور اصرار پیدا کر کے آگے سناتا ہے۔ میں کبھی کبھی یہ سمجھتا تھا کہ فضل داد پر اس جنگل نے ایسا اثر کیا ہے کہ یہ شخص تصورات کی دنیا میں چلا گیا ہے۔ صحرا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ تھکا ہارا اور پیاس کا مارا مسافر قدم گھسیٹتا جاتا ہے اور اس کا ذہن اسے نخلستان اور پانی کی جھیلیں دکھاتا ہے۔ پھر یہ مسافر اس سراب کے تعاقب میں چلتا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ گرتا اور مر جاتا ہے۔ میں یہ سمجھا تھا کہ فضل داد اپنے ذہن کی دنیا کی باتیں سنا رہا ہے، لیکن بہت عرصے کے بعد جب میں واپس اپنے گاؤں آیا تو فوجیوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر گزرے وقتوں میں بہت فوجی ملے جن میں بعض برما میں بھی لڑے تھے اور بعض آسام کے ان علاقوں میں بھی گئے تھے جو ان نانگوں کا علاقہ تھا۔ ان فوجیوں میں سے بعض نے مجھے ان نانگوں کے قصے سنائے تھے۔ فضل داد جب اپنی آپ بیتی سنا رہا تھا اور مجھے اس پر شک ہوتا تھا اور مجھے ان فوجیوں کی سنائی ہوئی باتیں یاد آ جاتی تھی، اس لیے میرا شک رفع ہو جاتا تھا۔ ان فوجیوں نے نانگوں کو دیکھا تھا اور ان کی درندگی، آدم خوری، کھوپڑی پرستی اور ان کے رہن سہن کی باتیں صرف سنی تھی۔ اس کے برعکس فضل داد ان کی خوفناک اور پراسرار دنیا کے اندر چلا گیا تھا یا لے جایا گیا تھا۔ فضل داد نے سردار کے جھونپڑے کے اندر 5 انسانی کھوپڑیاں دیکھیں جو بڑے کرینے سے رکھی تھیں، نیچے 3 اور ان کے 2 اوپر رکھی تھی۔ فضل داد نے وہ دن کچھ گھومتے پھرتے اور باقی جھونپڑوں میں لیٹے اور بیٹھے گزار دیا۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے فضل داد باہر نکلا کیونکہ اسے باہر کوئی بڑی سرگرمی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بہت سے نانگے چبوترے پر کپڑے بچھا رہے تھے اور اس کے سامنے جو جگہ تھی اسے صاف بھی کر رہے تھے۔ چبوترے سے چند گز دور ایک بڑا وزنی پتھر رکھ دیا گیا تھا جو فضل داد سمجھ نہ سکا کہ یہ کیوں رکھا گیا ہے۔ پہاڑی اور جنگلاتی علاقے سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے ہی تاریک ہو جاتے ہیں کیونکہ سورج بڑے پہاڑوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ شام ہوتے ہی چبوترے پر اور چبوترے کے سامنے میدان کے چاروں کونوں پر بانس ٹھونک کر اس پر مشعلیں لگا دی گئی تھیں۔ ان پر بندھے ہوئے کپڑوں کو تیل میں بھگویا گیا ہوگا۔ یہ تیل ان کپڑوں کو جلا رہا تھا۔ ایک مشال اس گول پتھر کے قریب گاڑی گئی تھی جو وہاں رکھا گیا تھا۔ ان کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ رات کو دن بنا دیا گیا تھا۔
نانگے اس کشادہ جگہ کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے تھے اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی۔ وہ سب آتے اور خاموشی سے بیٹھتے چلے جاتے۔ بعد میں آنے والوں کو جگہ نہ ملی تو وہ بلند جگہوں پر جا بیٹھے اور ان میں سے کچھ درختوں کے مضبوط ٹہنوں پر چڑھ گئے۔ فضل داد سمجھ گیا کہ آج ان کی کوئی خاص تقریب ہے۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ چار نانگے نکاروں کی طرح کے چار ڈھول یا ڈرم اٹھائے ہوئے آئے اور چبوترے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی چھڑیاں تھیں جن سے یہ ڈرم بجائے جاتے تھے۔ کسی نے اعلان کے انداز سے دو تین الفاظ بلند آواز میں کہے۔ تمام نانگے جو کھڑے تھے یا بیٹھے تھے بالکل ہی چپ ہو گئے اور یوں لگا جیسے سب مر گئے ہوں۔ انہوں نے سر جھکا لیے۔ اچانک ایک گونج سی سنائی دی جو بلند ہوتی چلی گئی۔ ان تمام نانگوں نے کوئی گیت گانا شروع کر دیا۔ کسی ایک بھی نانگے کی آواز دوسروں سے الگ تھلگ نہیں سنائی دیتی تھی۔ فضل داد نے مجھے اپنے اس وقت کے تاثرات یوں سنائے کہ اس نے قوالیاں بھی سنی تھیں اور ایسی قوالیاں سنی تھیں جنہوں نے اس کی جذباتی دنیا میں زلزلے برپا کر دیے تھے۔ اس نے اپنے ہاں ایک سے ایک سریلی آواز والے گویوں کے گانے سنے تھے اور پھر فلمی گانے تو اس نے بہت ہی سنے تھے، لیکن ان نانگوں کے گیت کی گونج میں کچھ ایسا تاثر تھا کہ اس پر خمار سا طاری ہونے لگا اور اس کا وجود اپنے آپ ہی درختوں کی ٹہنیوں کی طرح ہلنے لگا۔ یہ وجد کی کیفیت تھی جو فضل داد پر طاری ہو گئی تھی۔ وہ اپنے جھونپڑے کے سامنے کھڑا تھا۔ چونکہ وہ جگہ بلند تھی اس لیے سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف سے سردار زہرہ خانم کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا سامنے آیا۔ اس کا حلیہ تو وہی تھا جو فضل داد نے پہلے دیکھا تھا، لیکن زہرہ خانم کو دیکھ کر وہ چونکا۔ زہرہ خانم کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، لیکن اس کا سطر بے پردہ بھی نہیں تھا۔ اس کی کمر سے ایک رسی یا کسی پودے کی بیل بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ پھولدار ٹہنیاں لٹک رہی تھیں جن سے زہرہ خانم بے پردہ نہیں لگتی تھی۔ اس کے گلے میں ایسے ہی پھولوں کے بے شمار ہار پڑے ہوئے تھے جو آگے کو اور پیٹھ کی طرف بھی لٹک رہے تھے۔ ان ہاروں نے زہرہ خانم کا سینہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے بازو ننگے تھے اور اس کے بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا جو سکھوں کی طرح سر کے پیچھے نہیں بلکہ سر کے اوپر تھا۔ اس کے سر کے ارد گرد بھی پھولوں کے ہار لپٹے ہوئے تھے۔ فضل داد نے مجھے کہا کہ زہرہ خانم خاصی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن پھولوں کے اس لباس میں تو وہ پہلے سے بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اسے غصہ اس سردار پر آ رہا تھا جس نے اتنی خوبصورت لڑکی پر قبضہ کر لیا تھا۔ فضل داد کے غصے میں قہر اور عتاب یہ سوچ کر پیدا ہو گیا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو بالکل پاک اور شفاف رکھا تھا۔ سردار اور زہرہ خانم چبوترے پر چڑھ گئے اور وسط میں آ کر رک گئے۔ سردار کے ہاتھ میں وہی ڈنڈا تھا جس پر رنگ دار کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے ایک سرے پر پرندوں کے رنگ دار پر اور دوسرے سرے پر چھوٹی گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ اس نے یہ ڈنڈا بلند کیا تو نانگوں کی مترنم گونج ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی نکارے بجنے لگے۔ سردار اور زہرہ خانم بیٹھ گئے۔ پہلے تو نکاروں کی آواز ایک شور جیسی تھی، لیکن سردار کے بیٹھتے ہی نکارے ایک تال پر بجنے لگے اور ان کی آواز دھیمی ہو گئی۔ تمام نانگوں نے ایک زبان ہو کر کوئی اور گیت گانا شروع کر دیا۔ کوئی ایک بھی آواز الگ تھلگ یا تال سے ٹوٹی ہوئی نہیں لگتی تھی۔ چند منٹ یہ گیت جاری رہا اور جب ختم ہوا تو سردار نے ڈنڈا اوپر کر کے کچھ کہا۔ اس کا اشارہ فضل داد کی طرف تھا۔ فضل داد کے آگے اور نیچے جو نانگے بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے پیچھے فضل داد کی طرف دیکھا۔ دوسرے نانگے بھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ چبوترے کے قریب کھڑے نانگوں میں سے دو فضل داد کی طرف آئے اور اس کے قریب آ کر اشارہ کیا کہ وہ ان کے سردار کے پاس چلے۔ فضل داد نے سوچا کہ ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہ ہوتی تو وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر اس طرح گھسیٹتے جس طرح سزائے موت والے قیدی کو پھانسی کے تختے تک لے جایا جاتا ہے۔ انہوں نے احترام سے ذرا جھک کر اسے اشارہ کیا تھا کہ وہ چلے۔ فضل داد نے زہرہ خانم کی طرف دیکھا تو زہرہ خانم نے ہاتھ اوپر کر کے اسے اشارہ کیا کہ وہ آ جائے۔ فضل داد چبوترے پر چلا گیا۔ دو نانگوں نے اس کے جوتے اتروا لیے تھے۔ سردار اٹھا اور فضل داد کو بازو سے پکڑ کر دو زانوں بٹھا دیا۔ پھر اس نے اعلان کرنے کے انداز سے کچھ کہا۔ پھر اس نے اپنے ڈنڈے کا پروں والا سرا پہلے فضل داد کے ایک کندھے کے ساتھ اور پھر دوسرے کندھے کے ساتھ لگایا اور پھر یہ سرا کچھ دیر سر کے ساتھ لگائے رکھا اور کچھ کہتا بھی رہا۔ اس نے نانگوں کی طرف منہ کر کے پھر کچھ کہا۔ نانگوں نے نعرہ سا لگایا اور تالیاں بجائیں، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ سب اپنے سردار کے فیصلے پر بہت خوش ہیں۔ سردار نے فضل داد کو زہرہ خانم کے پہلو میں بٹھا دیا۔
اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ فضل داد کو بھی سردار نے زہرہ خانم کی طرح اونچا درجہ دے دیا تھا۔ فضل داد کو خیال آیا کہ ان لوگوں نے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے اور اب سردار اسے کہے گا کہ یہ کپڑے اتار دو اور نانگوں کے ساتھ نانگے بن جاؤ۔ فضل داد کا دماغ ایک بار پھر فرار کی ترکیبیں سوچنے لگا، لیکن جب اس نے نانگوں کے اس ہجوم کو دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ زیادہ تر نانگوں نے برچیاں اٹھا رکھی تھیں اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کندھوں کے ساتھ کمانے اور پیٹھ پیچھے تیروں کی ترکشیں لٹکا رکھی تھیں۔ فضل داد نہتھا تھا۔ اس کے پاس ایک چاقو تھا جو اس کے جھولے میں پڑا ہوا تھا اور جھولا نانگوں نے لے لیا تھا۔ میں کھوپڑیوں کا ذکر بھول گیا ہوں۔ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ان لوگوں میں انسانی کھوپڑی کو خصوصی اہمیت تھی۔ جس چبوترے پر سردار، زہرہ خانم اور فضل داد بیٹھے تھے، اس چبوترے کے چاروں کونوں پر سلیقے سے کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دو کھوپڑیاں سردار اور زہرہ خانم کے آگے رکھی گئی تھیں۔ جب فضل داد کو زہرہ خانم کے پہلو میں بٹھایا گیا تو ایک نانگا ایک اور کھوپڑی اٹھا کر لایا اور فضل داد کے آگے رکھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد دو عورتوں اور دو مردوں نے مل کر ڈانس کیا۔ یہ ڈانس ان کا کوئی اپنا ہی تھا۔ ان کے جسموں کی حرکات کچھ ایسی تھیں جیسے وہ ان حرکات سے کوئی بات سمجھا رہے ہوں۔ اس ڈانس میں کوئی عجیب سا تاثر تھا جو فضل داد نے خاص طور پر محسوس کیا۔ میں نے فضل داد سے پوچھا کہ وہاں مرد بھی ننگے اور عورتیں بھی ننگی تھی تو ان کا آپس میں رویہ کیا تھا؟ فضل داد نے کہا کہ وہ خود حیران ہے کہ بالکل ننگے ہونے کے باوجود کوئی مرد کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ان لوگوں میں ڈسپلن ہے اور اس طرح کی بدی نہیں جو ہمارے مہذب معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ ڈانس ختم ہوا تو دونوں مرد اور دونوں عورتیں اپنی اپنی جگہ چلے گئے اور اس کے فوراً بعد 12-13 آدمی ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے 12-13 عورتیں اسی طرح صف میں آن کھڑی ہوئیں۔ یہ سب نوجوان اور جوان عورتیں تھیں۔ انہوں نے نکاروں کی تھاپ پر ڈانس بھی کیا اور کوئی گیت بھی گایا۔ وہ آہستہ آہستہ صفوں میں ایک دوسرے کے قریب آتے اور اسی طرح واپس ہو جاتے تھے۔ پھر یہ ناچتے ناچتے ایک دائرے میں ہو گئے اور پھر ایک مرد اور ایک عورت الگ الگ ہو کر ایک ہی تھاپ پر ایک ہی قسم کا ڈانس کرتے کرتے پھر الگ ہو گئے اور پہلے کی طرح صفوں میں جا کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد یہ ناچ گانا بھی ختم ہو گیا۔ سردار نے جو آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اپنا 2 فٹ لمبا ڈنڈا بلند کر کے ہلایا اور کوئی حکم دیا یا اعلان کیا۔ تمام نانگے ایک طرف دیکھنے لگے۔ اس طرف سے 3 نانگے ایک جوان سال آدمی کو لا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ وہ چل نہیں رہا تھا بلکہ اسے چلایا جا رہا تھا۔ اس آدمی کے چہرے کے نقوش آسامیوں جیسے تھے یا وہ برمی تھا۔ اس کا رنگ سفیدی مائل پیلا تھا۔ وہ بالکل برہنہ تھا۔ اسے اس گول پتھر کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا گیا جو اس جگہ وسط میں رکھا گیا تھا۔ اس وقت فضل داد نے دیکھا کہ اس کے ساتھ جو نانگے تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چوڑے پھل والی تلوار تھی۔ وہ اس آدمی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس آدمی کو شاید کچھ پلا دیا گیا کیونکہ اس کا چہرہ بے تاثر تھا اور وہ کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ اسے 2 نانگوں نے کندھوں سے نیچے کو دبایا تو وہ زمین پر دوزانو بیٹھ گیا۔ سردار اٹھا اور چبوترے سے اتر کر اس آدمی کے پاس جا کر رکا۔ ایک نانگا ہاتھ میں ایک پیالہ لیے دوڑا آیا اور پیالہ دونوں ہاتھوں اوپر اٹھائے ہوئے سردار کے آگے کر دیا۔ سردار نے اس پیالے میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبوئیں اور باہر نکال کر پانی سا اس آدمی کی پیٹھ پر چھڑک دیا۔ سردار نے اپنا ڈنڈا درمیان سے پکڑا اور بازو لمبا کر کے ڈنڈا اس آدمی کے جسم سے ذرا اوپر رکھا۔ سردار نے آسمان کی طرف منہ کر کے بڑی بلند آواز میں کچھ کہا اور پھر اس کا ڈنڈے والا ہاتھ بڑی زور سے کانپنے لگا جس طرح مداری ڈگڈگی بجایا کرتا ہے۔ اس حرکت کے مطابق ڈنڈا بھی ڈگڈگی جیسی حرکت کرنے لگا۔ سردار اس آدمی کے چاروں طرف گھومنے لگا اور پھر سردار کا سارا جسم زور زور سے کانپنے لگا اور یوں لگتا تھا جیسے سردار دماغی توازن کھو بیٹھا ہو یا اسے کوئی دورہ پڑ گیا ہو۔ سردار کا جسم اتنی زور زور سے تھرکنے لگا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کے اعضاء جسم سے الگ ہو کر بکھر جائیں گے۔ جب وہ اور زیادہ جوش میں آیا تو اس کے تھرکنے کی تال پر نکارے بجنے لگے اور باقی نانگوں نے اسی تال پر تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ پھر سردار آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آنے کے بجائے یک لخت رک گیا جیسے سوئچ آف کر دیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی نکارے خاموش ہو گئے اور نانگوں کی تالیاں بھی بند ہو گئیں۔ سردار آہستہ آہستہ چلتا اور کچھ بڑبڑاتا پھر چبوترے پر چلا گیا اور ڈنڈے سے اشارہ کر کے بیٹھ گیا۔ ایک نانگا دوڑا آیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کا بہت بڑا پرات نما برتن تھا جو اس نے پتھر کے آگے رکھ دیا۔ 2 نانگوں نے قیدی کو پکڑ کر پتھر کے قریب اس طرح کیا
کہ اس کا سر پتھر کے ذرا آگے تھا اور گردن پتھر پر تھی۔ تلوار والا نانگا اس کے بائیں پہلو پر آیا اور ایک ہی وار میں اس نے قیدی کا سر جسم سے الگ کر دیا۔ سر برتن میں جا پڑا، ایک نانگے نے سر فوراً اٹھا لیا اور دوسروں نے اس بدقسمت آدمی کا باقی دھڑ اٹھا کر اس طرح آگے کر دیا کہ اس کا سارا خون پرات میں گرنے لگا۔ زہرہ خانم یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ جب قیدی کی گردن کٹ گئی تو زہرہ خانم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر ہلکی سی چیخ ماری۔ فضل داد نے اپنا ایک بازو اس کے کندھوں پر رکھا، پھر اس کی پیٹھ پر تھپکی دے کر کہا کہ حوصلہ قائم رکھو۔ سردار نے زہرہ خانم کو اس خوفزدگی کی حالت میں دیکھا تو اس نے بھی زہرہ خانم کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ ادھر نانگوں نے وہ شور و غل برپا کیا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ قیدی کے خون سے مٹی کا برتن بھرتا جا رہا تھا۔ دو نانگے اس کی پیٹھ کو کمر سے لے کر کندھوں تک یوں دبا رہے تھے جیسے مالش کی جاتی ہے۔ اس سے قیدی کے جسم کا خون باہر آ رہا تھا، پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں بھی دبائیں اور بازو بھی۔ آخر خون نکلنے کے بجائے وہیں جمنے لگا جہاں سے گردن کٹی تھی۔ دو نانگوں نے برتن اٹھایا اور چبوترے پر جا کر سردار کے آگے رکھ دیا۔ سردار نے اس خون میں اپنی انگلی ذرا سی ڈبوئی اور اپنے ماتھے پر لگائی۔ اس نے وہی انگلی پھر خون میں ڈبو کر زہرہ خانم کے ماتھے پر لگائی اور پھر وہی انگلی حوالدار فضل داد کے ماتھے پر مل دی۔ خون والا برتن وہاں سے اٹھا لیا گیا اور چار پانچ نانگے ایک مٹکا اٹھائے ہوئے میدان میں آئے اور وہاں رکھ دیا۔ ایسا ہی ایک اور مٹکا لایا گیا۔ نانگوں نے برتن والا خون دونوں مٹکوں میں آدھا آدھا ڈال دیا اور پھر دو نانگوں نے اپنی برچیاں مٹکوں میں ڈال کر زور زور سے ہلائیں۔ مٹکوں میں شاید پانی تھا یا نہ جانے کیا چیز تھی جس میں یہ نانگے خون ملا رہے تھے۔ مٹکے بہت بڑے بڑے تھے۔ سردار نے اپنا ڈنڈا ہوا میں بلند کر کے کچھ کہا تو نانگوں کے ہجوم میں بھگدڑ مچ گئی۔ یوں پتہ چلتا تھا کہ جیسے ان کا مجمع منتشر ہو رہا ہے، لیکن وہ پیچھے کو اور ادھر ادھر دوڑ کر کچھ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر وہ اسی ہلڑ بازی کی حالت میں رہے اور جب وہ پرسکون ہوئے تو کسی کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ، کسی کے ہاتھ میں ٹین کا گول ڈبہ اور کسی کے ہاتھ میں مگ تھا۔ وہ ایک قطار میں مٹکوں کے قریب سے گزرنے لگے۔ ایک نانگا ہر ایک کے برتن میں پانی سا مٹکوں میں سے نکال نکال کر ڈالتا رہا۔ اس دوران سردار نے اپنا ایک بازو زہرہ خانم کی کمر میں ڈال دیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ فضل داد جو سمجھا وہ یہ تھا کہ یہ سردار نے زہرہ خانم کے ساتھ شادی کی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ سردار نے زہرہ خانم کو بیوی بنا لیا تھا۔ تمام نانگے اپنی اپنی جگہ پر جا چکے تھے اور وہ مٹکوں سے وہ پانی سا پی رہے تھے جس میں ایک انسان کا خون ملایا گیا تھا۔ ایک نانگا ایک پیالہ اٹھائے چبوترے پر آیا اور سردار کے آگے پیش کر دیا۔ سردار نے فضل داد کی طرف اشارہ کیا۔ پیالہ فضل داد کے آگے گیا تو فضل داد نے جھک کر دیکھا۔ پیالے میں بدرنگ سا پانی تھا جس سے ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی۔ یہ بدبو خون کی نہیں تھی، یہ ان کی اپنی تیار کی ہوئی شراب تھی۔ فضل داد شراب کی بو سے واقف تھا۔ فضل داد نے نفی میں سر ہلا کر بتایا کہ وہ نہیں پیے گا۔ سردار نے زہرہ خانم کو یہ شراب پیش نہ کی اور خود پی لی۔ میدان خالی ہو چکا تھا۔ نانگے ارد گرد بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ بے سر لاش پتھر کے قریب پڑی تھی۔ سردار کے اشارے سے دو نانگے لاش کے قریب گئے۔ ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں۔ انہوں نے لاش کا پیٹ چاک کیا، پھر پسلیوں کے نیچے سے پیٹ میں چھریاں مار کر پورا پیٹ کھول دیا۔ ایک نانگے نے لاش کے سینے میں ہاتھ ڈالا اور کھینچا تو اس کے ہاتھ میں لاش کا دل اور کلیجی تھی۔ اس نے یہ دل اور کلیجی سردار کو پیش کی۔ سردار نے سر سے اشارہ کیا تو کلیجی اور دل ایک نانگا لے گیا۔ پھر چھریوں سے لاش کے اعضاء الگ کیے گئے۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے قربانی کا بکرا ذبح کیا کر کے کاٹا جا رہا ہو۔ انہوں نے بازو کے دو ٹکڑے کیے، اسی طرح دو دو ٹکڑے ٹانگوں کے بھی کیے اور چار پانچ نانگے یہ سارے اعضاء اٹھا کر لے گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ جنہوں نے انسانی خون شراب میں پیا تھا وہ یہ گوشت بھی کھائیں گے۔ سردار بہت خوش نظر آتا تھا۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جلدی نکالو، زہرہ خانم نے سرگوشی میں فضل داد سے کہا۔ میں آج ہی کوشش کروں گا، فضل داد نے کہا۔ تم یہ خیال رکھنا کہ سردار کے جھونپڑے کا دروازہ اندر سے پکا بند نہ ہو۔ اگر اس جنگلی نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تو تم کسی بہانے کسی طرح دروازہ کھول دینا۔ یہ شراب بہت ہی تیز معلوم ہوتی تھی۔ نانگے بہکنے لگے تھے اور بعض نے کہے لگانے شروع کر دیے تھے۔ بعض نے ہلڑ بازی بھی کی لیکن وہ وہیں گرتے جا رہے تھے۔ بعض اٹھ کر چل پڑے لیکن ان سے ٹھیک طرح چلا نہیں جاتا تھا۔ کچھ تو میدان میں ہی گر پڑے تھے اور اٹھ نہ سکے۔
عورتوں نے بھی شراب پی تھی، ان کی حالت بھی مردوں جیسی ہو گئی تھی۔ بعض عورتوں نے لڑکھڑاتی زبان سے گانا بھی گایا تھا، لیکن چند قدم چل کر گر پڑیں اور وہیں پڑی رہ گئیں۔ اتنے زیادہ نشے کے باوجود کوئی نانگا آدمی کسی عورت کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ نشے میں انسان ہر قسم کی گھٹیا حرکات کر گزرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، لیکن ان وحشیوں کے ہاں عورت کے معاملے میں اتنا اچھا اخلاق پایا جاتا تھا کہ کسی نے کسی عورت کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ بہت دیر بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ بہت سے نانگے بے سود پڑے تھے اور جو چلے گئے تھے وہ معلوم نہیں اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ بھی سکے تھے یا نہیں۔ آخر سردار اٹھا، زہرہ خانم اور فضل داد کو بھی اٹھایا۔ اس نے ڈنڈے کا سر فضل داد کے سینے سے لگا کر ڈنڈے کا اشارہ اس کے جھونپڑے کی طرف کیا اور کچھ کہا جس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ تم اپنے جھونپڑے میں چلے جاؤ۔ پھر سردار نے زہرہ خانم کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا۔ وہ جب اس تقریب میں آئے تھے تو زہرہ خانم سردار کے ساتھ چلتی آئی تھی، لیکن اب سردار نے اسے اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب زہرہ خانم اس کی بیوی تھی۔ فضل داد کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا کہ زہرہ خانم کو ایک جنگلی اٹھا کر لے جا رہا تھا، لیکن اس نے دل پر پتھر رکھ کر برداشت کیا اور اپنے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ فضل داد نے دیکھا کہ جب سردار نشے میں مدہوش نانگوں میں سے گزر کر ذرا اوپر گیا تو کم و بیش 20 نانگے کہیں سے نکلے اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ یہ غالباً اس کے باڈی گارڈ تھے اور انہوں نے یقیناً شراب نہیں پی تھی، کیونکہ اپنے سردار کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی۔ فضل داد رک گیا اور انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے جگہ بدل کر دیکھا کہ سردار بلندی چڑھتا چڑھتا اپنے جھونپڑے تک گیا۔ مشعلوں کی روشنی وہاں تک پہنچ رہی تھی۔ سردار زہرہ خانم کو اٹھائے اندر چلا گیا۔ اس کے باڈی گارڈ وہاں سے ایک طرف چلے گئے اور ایک آدمی جس کے پاس برچی تھی دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ فضل داد نے سوچا کہ ان لوگوں کی موجودگی اور بیداری میں زہرہ خانم کو اغوا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ فضل داد اپنے جھونپڑے میں چلا تو گیا، لیکن وہ اس قدر بے چینی اور بے قراری محسوس کر رہا تھا کہ جھونپڑے میں اس سے ٹکا نہیں جا رہا تھا۔ ایک نانگا اس کے لیے کھانا لایا، رات آدھی گزر گئی تھی۔ بھوک کی شدت کو وہ محسوس کر رہا تھا، لیکن کھانے کو اس کا جی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے یہ نہ دیکھا کہ کھانا کیا ہے، حلال ہے یا حرام۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جو کچھ بھی تھا اس نے جلدی جلدی کھا لیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ نانگا پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ وہ اس نانگے سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے شراب کیوں نہیں پی، لیکن اشاروں کے باوجود وہ نانگا کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ وہ صرف ہنستا رہا۔ ویسے بھی یہ نانگا بڑے اچھے موڈ میں تھا۔ وہ اپنے سردار کے جھونپڑے کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا اور ہاتھوں کے اشارے بھی کرتا تھا۔ ہاتھوں کے اشارے سے جب اس نے عورت کا تصور پیدا کیا تو فضل داد سمجھ گیا کہ یہ اسے بتا رہا ہے کہ اس کے سردار کی شادی ہو گئی ہے اور اب سردار موج میلہ کرتا ہوگا۔ یہ نانگا چلا گیا تو فضل داد کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہاں باڈی گارڈوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوش میں ہیں۔ پہلے تو وہ خوش تھا کہ تمام نانگے شراب پی کر بے ہوشی کی نیند سو رہے ہیں۔ بہرحال اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج وہ زہرہ خانم کو سردار سے آزاد کروا ہی لے گا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ان دنوں چاند آدھی رات کے بعد اوپر آتا تھا۔ چاند ابھی ساتھ والی پہاڑی کے پیچھے تھا، لیکن کچھ کچھ روشنی آ رہی تھی۔ فضل داد سردار کے جھونپڑے کی طرف چل پڑا، لیکن وہ سیڑھیاں نظر انداز کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان سیڑھیوں سے وہ اوپر گیا تو سردار کے جھونپڑے کا سنتری اسے دیکھ لے گا۔ اس نے سردار کے جھونپڑے کو اچھی طرح دیکھا تھا اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ پیچھے کی طرف سے بھی آیا جا سکتا ہے، حالانکہ ادھر سے راستہ ہموار نہیں تھا۔ پہلے نیچے جانا تھا، پھر پیچھے جا کر پہاڑی کے اوپر چڑھنا تھا، پھر کہیں جا کر وہ جھونپڑے کے پچھواڑے پہنچ سکتا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتا گیا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ سردار کے باڈی گارڈز کہاں رہتے ہیں۔ وہ ایک طرف کو نیچے گیا اور ڈھلوان کے ساتھ ساتھ چلتا آگے بڑھتا گیا۔ اسے درختوں کا سہارا لینا پڑتا تھا، پاؤں پھسلنے کا خطرہ موجود تھا۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتا گیا اور اس نے اندازہ کیا کہ وہ جھونپڑے سے آگے نکل گیا ہے۔ ایک جگہ سے وہ اوپر چڑھنے لگا، وہاں ڈھلوان زیادہ سیدھی تھی۔ ایک بار اس کا پاؤں پھسلا، لیکن ایک جھاڑی نے اسے روک لیا اور اس نے ساتھ والے درخت کا تنا پکڑ لیا۔ وہ کمانڈو تھا، اٹھا اور درختوں کا سہارا لے لے کر اوپر چلا گیا۔ اتنے میں چاند پہاڑی کے اوپر آ گیا تھا۔ وہاں درخت زیادہ تھے، اس لیے چاندنی درختوں میں سے ہو کر آتی تھی، جو فضل داد کے لیے فائدہ مند تھی۔ اس کے لیے پوری طرح چاندنی میں آ جانا خطرناک تھا۔ وہ اوپر گیا اور بائیں طرف دیکھا۔
25-30 कदम दूर ढलान के नीचे उसे सरदार का झोंपड़ा नजर आया और साफ दिखाई देता था कि झोंपड़े के अंदर रोशनी है। वो कदम संभाल संभाल कर रखता ये ढलवान उतर गया और झोंपड़े के पिछवाड़े पहुंच गया। उसने झोंपड़े के एक कोने से एक आंख आगे करके देखा, उसे संतरी नजर न आया। उसने फौरन पीछे देखा क्योंकि उसे ख्याल आ गया था कि संतरी झोंपड़े के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाता है, कहीं पीछे से ही ना आ जाए। उसे झोंपड़े के दूसरे पहलू की तरफ हल्के हल्के कदमों की सरसराहट सुनाई दी। साफ पता चल रहा था कि संतरी उधर से आ रहा है। बाएं तरफ एक मोटे तने वाला दरख्त था। फजलदाद दबे पांव उस तने के पीछे हो गया। अब वो संतरी को नजर नहीं आ सकता था। संतरी झोंपड़े के पिछवाड़े आया और आहिस्ता आहिस्ता चलता पहलू की दीवार के साथ हो लिया। फजलदाद में और संतरी में 3-4 कदमों का फासला था। संतरी दीवार से हटकर उसी दरख्त के करीब आ गया जिसके पीछे फजलदाद छुपा हुआ था। संतरी के पास बांस की बर्छी थी। संतरी 1-2 कदम आगे यानी झोंपड़ी के सामने जाने के लिए चला। फजलदाद उस पर इस कदर तेजी से झपटा कि संतरी को पता ही न चला कि यह कौन है और उसके साथ क्या हुआ है। फजलदाद ने अपना एक बाजू संतरी के गले में इस तरह डाल लिया था कि उसकी शह रग दब गई थी। संतरी की आवाज नहीं निकल सकती थी। फजलदाद ने बाजू का शिकंजा और सख्त कर दिया और इसके साथ ही उसने दूसरे हाथ से उसके पेट में जोर जोर से मुक्के मारने शुरू कर दिए। फौजियों को बगैर हथियार के लड़ाई की जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें यह दाव खास तौर पर सिखाया गया था। उस नांगे ने अब दम घुटने से मरना था। उसने तड़पने के अंदाज से टांगे मारी और फिर उसका जिस्म बेहरकत हो गया। फजलदाद ने उसकी नब्ज पर उंगलियां रखीं, वो मर चुका था। उसने नांगे को छोड़ दिया और उसकी बर्छी उठा ली। वो दबे पांव झोंपड़े के दरवाजे तक गया और दरवाजे पर हाथ रखा। निहायत आहिस्ता से दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया। झोंपड़े में एक दिया जल रहा था। फजलदाद ने अंदर जो मंजर देखा उसने उसे बावला कर दिया। सरदार की पीठ दरवाजे की तरफ थी और जोहरा खानम को उसने अपने नीचे गिरा रखा था। जोहरा तड़प रही थी और उसके नीचे से निकलने की कोशिश कर रही थी। वो उस जंगली को खाविन की हैसियत से कबूल नहीं कर रही थी। जंगली सरदार इस कदर बदमस्त था कि उसे पता ही न चला कि मौत उसके पीछे सिर्फ 2 कदमों तक आन पहुंची है। फजलदाद ने पूरी ताकत से बर्छी उसकी पीठ में उतार दी। सरदार के मुंह से बड़ी लंबी हा हा की आवाज निकली और वो उठने लगा। फजलदाद ने बर्छी इस तरह उसकी पीठ से निकाली कि पांव उसकी पीठ पर रखा और बर्छी खींची। जोहरा खानम बड़ी तेजी से उठ खड़ी हुई। सरदार पीठ के बल गिरा। फजलदाद ने पहले की तरह पूरे जोर से उसके सीने पर बर्छी मारी, जो पसलियां तोड़ती हुई दूर तक अंदर चली गई। फजलदाद ने उसके पेट पर खड़े होकर बर्छी निकाली और जोहरा खानम से कहा कि अब रुकना नहीं। उसने जोहरा खानम का बाजू पकड़ा और उसे साथ लेकर झोंपड़े से निकल गया। फजलदाद को रास्ते का कुछ इल्म नहीं था। वो एक तरफ उतरने लगा। खासी दूर नीचे उतरे तो ऊपर से ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे नांगे बेदार होकर अपने सरदार के झोंपड़े में पहुंच गए हों। सरदार के मुंह से बड़ी बुलंद आवाज निकली थी जो उसकी जिंदगी की आखिरी आवाज थी। उसके मुहाफिज उस आवाज पर जाग उठे होंगे। पहाड़ी से उतरकर वो एक तरफ को दौड़ पड़े। एक जगह पहाड़ कटा हुआ था, वहां से वो मुड़े और आगे चले गए। ये जगह जरा कुशादा थी लेकिन उसमें झाड़ियां और कम बुलंद दरख्त जरा ज्यादा थे जिनमें से तेजी से गुजरना मुमकिन नहीं था। फजलदाद ने फौजी चप्पल पहन रखे थे लेकिन जोहरा खानम नंगे पांव थी। उसे कांटे भी चुभ रहे थे लेकिन जान बड़ी प्यारी चीज है, इसलिए वो फजलदाद की रफ्तार का साथ दे रही थी। उससे आगे टेकरियों की भूल भुलैयां शुरू हो गईं। यहां वही खतरा था जिसमें से मैं भी कभी गुजरा था। फजलदाद दिमाग को हाजिर रख कर भागा जा रहा था। वहां से निकले तो आगे फिर एक और पहाड़ी आ गई जिसके साथ साथ वो दौड़ने लगे। जोहरा, फजलदाद ने तेज चलते हुए जोहरा खानम से कहा, अगर तुम नंगे पांव नहीं चल सकती तो मैं तुम्हें उठा लेता हूं। नहीं, जोहरा खानम ने जवाब दिया, मेरी फिक्र ना करो, चलते चलो। मेरे पांव अगर छलनी हो गए तो भी परवाह नहीं करूंगी। जान भी दे दूंगी लेकिन अपनी इज्जत पर किसी को हाथ नहीं डालने दूंगी। तुम बड़े ठीक वक्त पर उस जंगली के झोंपड़े में पहुंच गए थे। अगर इलाका मैदानी और हमवार होता तो दोनों इतनी तेज दौड़ सकते थे कि उस वक्त तक बहुत दूर पहुंच चुके होते। फजलदाद को खतरा यह नजर आ रहा था कि नांगे इस दुश्वार गुजार इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे और फजलदाद को पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस सिमत में जा रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि घूम फिर कर और मोड़ मुड़ते मुड़ते वो वापस ही चला जा रहा हो।
وہ دوڑنے کی رفتار سے چلتا گیا اور زہرہ خانم اس کا بڑا ٹھیک ساتھ دے رہی تھی۔ چاند اوپر آ گیا تھا، جنگل کی فضا نمی کی وجہ سے بالکل صاف ہوتی ہے، ذرا سا بھی گرد و غبار نہیں ہوتا، اس لیے چاندنی پوری طرح شفاف ہوتی ہے۔ دونوں بھاگے چلے گئے، دونوں کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ فضل داد کو اس برچھی کا بھروسہ تھا جس سے اس نے سردار کو قتل کیا تھا، وہ برچھی ساتھ لے آیا تھا۔ فضل داد کے اندازے کے مطابق 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ اسے نانگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، نانگے قریب پہنچ رہے تھے۔ وہ کچھ اور دور گئے تو ایک سیدھی کھڑی چٹان نے ان کا راستہ روک لیا۔ وہ دائیں بائیں کوئی راستہ دیکھنے لگے، آخر انہیں ایک راستہ نظر آ گیا۔ فضل داد نے زہرہ خانم کو بازو سے پکڑا اور اسے آگے کیا کہ پہلے وہ اس تنگ سے راستے میں سے گزر جائے، لیکن زہرہ خانم پیچھے ہو گئی اور فضل داد کو آگے کیا۔ وہ اس کے پیچھے رہنا ہی شاید محفوظ سمجھتی تھی۔ وہ راستہ قدرتی طور پر چٹان کے درمیان میں سے بنا ہوا تھا، 2 آدمی پہلو با پہلو اس میں سے گزر سکتے تھے۔ جوں ہی فضل داد اس راستے میں داخل ہوا، اسے اپنے پیچھے ہلکی سی دھمک سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی زہرہ خانم کے منہ سے ہائے یا آہ جیسی آواز نکلی۔ فضل داد نے رک کر پیچھے دیکھا، زہرہ خانم چٹان کے ساتھ گر پڑی تھی اور ایک برچھی اس کی پیٹھ میں اتری ہوئی تھی۔ فضل داد نے برچھی نکال دی اور دیکھا کہ یہ کم و بیش 4 انچ زہرہ خانم کے پھیپڑوں میں اتر گئی تھی۔ اب اس لڑکی کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ فضل داد نے وہ برچھی وہیں پھینکی اور وہاں سے بھاگ اٹھا۔ اسے یقین تھا کہ نانگوں کو زہرہ خانم کی لاش ہی ملے گی۔ اب چونکہ فضل داد اکیلا تھا، اس لیے اسے بھاگنے دوڑنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ پہلے وہ کچھ دور جا کر رکتا اور زہرہ خانم کو ساتھ لیتا اور آگے چلتا تھا۔ اب وہ تیز دوڑنے لگا، لیکن وہ جگہ تیز دوڑنے نہیں دیتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے درخت تھے، گھنی جھاڑیاں تھیں، اور کہیں کھڈ آ جاتا اور کہیں چھوٹی بڑی کوئی ٹیکری راستہ روک لیتی تھی۔ فضل داد 2 3 مرتبہ گرا بھی، لیکن اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دوڑ پڑا۔ وہ اتنا محسوس کر رہا تھا کہ زمین نیچے کو جا رہی ہے۔ وہ بلندی سے اتر رہا تھا، اسے نانگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان سے اس نے جانے کیسے اندازہ کیا کہ نانگے بکھر گئے ہیں۔ وہ تھک گیا تھا۔ ایک جگہ ایک ٹیکری کے ساتھ بڑی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ فضل داد ان کے اندر جا کر چھپ گیا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ اس کے تعاقب میں آنے والے آگے نکل جائیں گے تو وہ کسی اور سمت میں چلا جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد 2 نانگے انہی جھاڑیوں کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ وہ بھی تعاقب میں تھک گئے تھے۔ فضل داد یہ نہ دیکھ سکا کہ ان کے پاس ہتھیار کیا ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ برچیاں ہی ہوں گی۔ وہ نانگے وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ فضل داد کو یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ یہ دونوں جھاڑیوں کے اس طرف نہ آ جائیں جہاں وہ چھپا بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا۔ اسے چاندنی میں دونوں نانگے اپنی طرف پشت کیے بیٹھے نظر آئے۔ اس نے ایک نانگے کی پیٹھ میں اسی طرح اور طاقت سے برچھی ماری جس طرح اس نے ان کے سردار کو ماری تھی۔ وہ نانگا برچھی کھا کر اٹھ نہ سکا، لیکن دوسرا اٹھ کر ذرا پرے ہو گیا۔ تب فضل داد نے دیکھا کہ اس نانگے کے ہاتھ میں چوڑے بلیڈ والی لمبی تلوار تھی۔ اب فضل داد بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے وہاں سے نکلنے کے راستے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ چھپ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جھاڑیوں میں سے سامنے آ گیا۔